ان پڑھ اور جاہل لوگوں میں سے اکثریت اور بعض پڑھے لکھے باشعور لوگ مختلف عاملوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کے حالات معلوم کرتے ہیں، اپنی قسمت کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں، اپنا مستقبل پوچھتے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی لکی نمبر پوچھیں گے تو یہ لکی نمبر ہماری قسمت کے دروازے کھول دے گا، یہ لکی نمبر ہمیں چند لمحات میں، چند دنوں میں یہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اور بعض وہموں کے شکنجے میں جکڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان عاملوں کے پاس جا کر اپنی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ اور اپنی قسمت کے حالات وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ معلوم کرتے ہیں، تو حالانکہ یہ چیزیں، یہ لکی نمبرز وغیرہ یہ انسان کے لیے مزید پریشانیوں کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن ان سے انسان کو کچھ خیر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعض تو میں نے ایسی خواتین کو دیکھا کہ جو اس غلط فہمی کے شکار میں دولت کے لالچ اور حوث کے اندر ان لکی نمبرز کے لالچ میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں نے کراچی سے، مجھے پچھلے دنوں بھی کچھ کالز آئیں، خواتین سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے بڑی بےہودہ قسم کی ہمارے سامنے ڈیمانڈز رکھی، اور وہ حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ ہم نے ان کی ڈیمانڈز کو پورا بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے ان عاملوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، ان کے گھر میں کیسے برکت ہو سکتی ہے، ان کی قسمت کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں۔ تو اس لیے میری ان خواتین، ان بہنوں سے درد مندانہ التجا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت محفوظ کریں ان عاملوں سے، ان نجومیوں سے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کہ یہ جو تمہارے پاس مصیبت آتی ہے، یہ جو تمہارے پاس مصیبت پہنچتی ہے، یہ مصیبت اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آ سکتی اللہ کی منشا نہ ہو۔ تو ہر خیر اور شر کا تعلق اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالی جل شانہ کے اوپر یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے، اور ہر خیر اور شر کو اللہ کی طرف سے قبول کیا جائے، اور پھر شریعت مطہرہ کی تعلیم کے مطابق تدابیر اختیار کی جائیں۔ اگر خیر حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر شر پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا جائے اور اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ جو لوگ ان پریشانیوں میں یا پریشان حالات کے اندر عاملوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے لکی نمبر دریافت کرتے ہیں، ان سے اپنی قسمت کے حالات معلوم کرتے ہیں، ان کے بارے میں احادیث کے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ، کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے اپنی قسمت کے بارے میں معلوم کرتا ہے، مستقبل کے حالات پوچھتا ہے، تو اللہ کریم اس قدر اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اس قدر اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
کسی نجومی کے پاس یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اپنی قسمت کے بارے میں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر جو اس نجومی یا کاہن نے کہا اس کو یہ مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں اس نے اس دین کا انکار کر دیا، اس وحی کا انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی۔ تو دیکھیں کس قدر حیرت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے باوجود ہم ان جاہل عاملوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت خالد بن زید الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے صبح فجر کے وقت ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کی صبح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ حالت ایمان میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ وہ حالت کفر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہہ کر صبح کی کہ رات کو جو بارش ہوئی، جو بارش برسی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے برسی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے حالت ایمان میں صبح کی۔ اور جس نے یہ کہا کہ رات کو جو بارش برسی ہے یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے یا ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس نے حالت کفر میں صبح کی، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی شدید مذمت کی گئی کہ ایمان والے کے نظریات اور عقائد ذرا سے بھی اگر ڈگمگا جائیں تو اسلام گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد ہر حال میں رکھنا، یہ ایک مومن کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں ان باشعور اور پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدارا اپنی اہمیت کو پہچانیے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو خدارا باصلاحیت اور باشعور لوگوں سے گزارش ہے، جاہل تو ہے ان جاہل، ان سے کیا شکوہ، لیکن جو پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے اپنی صلاحیتوں کو ان جاہل عاملوں کے پاس جا کر ضائع مت کریں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آج اس پڑھے لکھے دور کے اندر، باشعور دور کے اندر بھی کتنے پڑھے لکھے لوگ ان جاہل عاملوں کے پاس جا کر وہی جاہلیت کے وہی نظریات، وہی عقائد اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا عامل جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر کوئی لکی نمبر زندگی بدلنے کی اہمیت رکھتا تو یہ لوگ سب سے پہلے اپنے حالات نہ بدل لیتے، اپنی فیملیز کے حالات نہ بدل لیتے، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب کے حالات کیوں نہ بدل لیتے؟ ان کا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ذلت و رسوائی کا منبع ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ قسمت کے حالات یہ ان نمبروں میں نہیں ہیں۔
اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیت برباد مت کریں ان لوگوں کے پیچھے جا کر، اپنی شخصیت کو نکھاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ لکی نمبر کے اندر اللہ نے کوئی خفیہ راز نہیں رکھا، نہ ہی یہ کسی کی قسمت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی قسمت کو بدلنا ہے، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو، اپنا تن من نکھارنا چاہتے ہیں، تو کسی مومن کی سنگت اختیار کیجئے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو کسی نگاہ والے مرد مومن کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کی سنگت اختیار کریں، تاکہ اس کی نگاہ آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کے حالات بدل جائیں۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ خدا اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو جو اپنی حالت بدلنے کے لیے محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو ان عاملوں کے پاس جا کر اسے کیا ملے گا؟ اس لیے اپنی حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو خود کوشش کریں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں۔